کے تحت تقسیم ہو جائے گا. بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جرابیں چمڑے کی ہوا کرتی تھی اور ہم کپڑوں کی جرابوں پر مسح کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ عزیز بھائیو، ایک ہی صرف روایت سناؤں گا انشاءاللہ، ایک ہی روایت حوالے کے ساتھ سناؤں گا، آپ غور کرنا ہے اس میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے خاص خادم، 10 سال آسمانوں والے رب نے اس نوجوان کو محمد الرسول اللہ کی خدمت کرنے کا شرف دیا. کتنا خوش نصیب ہے. 10 دن نہیں، 10 مہینے نہیں، 10 سال قسم اللہ کی امام الانبیاء کی خدمت کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ. بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو 10 منٹ مل جائے، 1 منٹ مل جائے، اسے خوش نصیب انسان بھی کوئی نہیں دنیا میں. اس کو تو 10 سال ملے. کہتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے محمد رسول اللہ کی. کبھی پیارے پیغمبر نے مجھے نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا. ایسا عالی شان اخلاق تھا کائنات کے امام. کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی کام کے لیے بھیجا، بچہ تھا نا، بار بچے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کھیلنے لگے. اللہ کے نبی نے انتظار کیا کہ آیا نہیں کام کر کے، باہر گیا تو دیکھا بچوں کے ساتھ کھیل رہے. پیارے پیغمبر نے صرف اتنا کہا کہ انس میں نے تمہیں یہ کام کے لیے بھیجا، بس. کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی سرزش نہیں کی، میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا. اتنا اچھا اخلاق محمد. کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، میں ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث ہے امام دولابی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الاسماء والکنہ، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اون کی جرابوں پر مسح کیا. کس پر مسح کیا؟ غور سے سنیں، کن جرابوں پر مسح کیا؟ اون کی جرابوں پر. کس نے کیا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. کسی بندے نے کہا انس اون کی جرابوں پر مسح کرتے ہو؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہا الخف، وہ اللہ کے بندے یہ بھی موضع ہے، انہا الخف، یہ بھی موضع ہے. موضع اس کا مطلب ہے، یہ لفظ میرے تو نہیں، کسی عربی ڈکشنری لکھنے والے، کسی مؤلف کے، مصنف کے بھی نہیں. قسم اللہ کی اس کے لفظ ہے جو خالص عربی بندہ ہے، جو محمد رسول اللہ کا شاگرد ہے، امام الانبیاء کا خاص خادم ہے، جس نے 10 سال امام الانبیاء کی خدمت میں بسر کیے. اس کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں انہا الخف، موضع صرف چمڑے کا نہیں ہوتا، جو اون کا بڑا ہوتا ہے اس کو بھی موضع ہی کہتے ہیں عربی میں، یہ بھی موضع ہی ہوتا ہے. اور جتنی خوف پر بخاری کی حدیثیں ہیں مسح کرنے کے دلیلیں، وہ ساری اون کی جرابوں پر مسح کرنے کی دلیلیں بھی بڑھ گئی، کیونکہ اون کا بھی خوف ہے. اس کو خوف کسی عربی ڈکشنری والے نے نہیں کہا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا. سمجھ آئی؟ دوسری حدیث ہے صحیح حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا کسی سرد علاقے میں. ان کو ٹھنڈ لگ گئی، بڑی شدید سردی کا موسم تھا. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو شکایت کی، اللہ کے نبی ٹھنڈ لگی ہے. امرہ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمسحوا علی التساخین، پیارے پیغمبر نے ان کو جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا کہ آئندہ سرد علاقے میں جاؤ تو جرابوں پر مسح کیا کرو. صحیح حدیث ہے. تو چمڑے کی جرابوں پر بھی ہو جاتا ہے، اون کی جرابوں پر بھی ہو جاتا ہے مسح، لیکن شرط یہ ہے کہ جب پہلی تھی اس وقت آپ وضو کی حالت میں تھے. کیا 3 طلاق دی جائیں تو وہ ایک مانی جائے گی؟ عزیز بھائیو، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے. کہاں پر؟ حوالہ نوٹ کر لیں، حوالہ نوٹ کر لیں. کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث، حدیث نمبر
3671 3671 نمبر حدیث مسلم شریف کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک اگر کوئی کٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی شمار ہوتی تھی؟ وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہ کسی پر اتری ہے نہ قیامت تک اترنی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی دین تھا آج بھی وہی اور قیامت تک وہی رہنا ہے۔ نہ کوئی اور نبی آ رہا ہے نہ کوئی وحی نازل ہونی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں کیا سمجھ آئی ہے؟ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا وہ 3 طلاقیں اگر کوئی کہہ دیتا تھا تو کتنی شمار ہوتی تھی؟ ایک شمار ہوتی تھی۔ تو جب ایک شمار ہوتی تھی، آج کوئی نیا نبی تو آیا نہیں، کوئی وحی بھی نازل نہیں، تو 3 کیسے ہو جائیں گے؟ اب 3 طلاقیں کیسے ہوں گی؟ غور کرنا۔ ہمارے معاشرے میں جہالت کی انتہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ جہالت کی قسم اللہ کی انتہا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں مولویوں کو بھی طلاق کا مسئلہ کوئی نہیں آتا، قسم اللہ کی نہیں آتا، مولویوں کو بھی نہیں آتا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس قدر جہالت بتائے نہیں کبھی کسی کو، آئے تو بتائے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے کہ جب تک عورت کو 3 طلاقیں نہ دی جائے طلاق ہوتی نہیں، طلاق ہوتی نہیں۔ یہ حماقت اور جہالت ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، اس کا دور و نزدیک سے بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ حماقت اور جہالت کی انتہا ہے، میں اس کو حماقت کہتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا کیا؟ ہمارے جاہل یہ جو ہیں یہ یونین کونسلوں والے گدے ہی کہوں گا میں، دین سیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، وہ مہینے بعد نوٹس بھجواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک نوٹس آج بھیجا، ایک نوٹس اگلے مہینے بھیجا، ایک نوٹس اگلے مہینے بھیجا۔ کیوں بھیجتے ہیں نوٹس؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 نوٹس نہیں نہ جائیں گے طلاق نہیں ہوگی۔ 3 نوٹس جائیں 3 مہینوں میں 3 مرتبہ بکے بندہ تو پھر طلاق ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں اسلام کا، مسئلہ ہی نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام میں ایک مرتبہ لفظ طلاق منہ سے نکال دیا بندے نے یا لکھ دیا، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ یہ لفظ بولنے سے عدت شروع ہو گئی، اس کی عدت شروع ہو گئی۔ عورت کی عدت ہے 3 میکسز، 3 حیض۔ تیسرا حیض ختم ہونے سے پہلے اگر یہ نادم ہوتا ہے اپنے لفظ طلاق بولنے پر رجوع کر لے، 2 لوگوں کی موجودگی میں کہہ دے میں نے رجوع کر لیا تو میری بیوی ہے، شروع ہو جائے گی۔ اگر 3 حیض گزر جاتے ہیں اور شروع نہیں ہوتی تو اسی ایک مرتبہ لفظ طلاق بولنے سے عورت مکمل آزاد ہے۔ اس کو دوسری یا تیسری طلاق بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہی طلاق سے عدت پوری ہونے کے بعد آزاد ہے، اس کا دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ دوسری بات جو 3 طلاقوں کی بات ہے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بندے کو اللہ نے زندگی میں 2 مرتبہ طلاق کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ سلو کرنے کی اجازت دی ہے۔ کتنی مرتبہ زندگی میں؟ 2 مرتبہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق زندگی میں 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، ہر طلاق کے بعد امساک بھی کر سکتے ہو، روک سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو، اور تسریح بالإحسان، دونوں میں سے ہر ایک کے بعد اچھے طریقے سے آزاد بھی کر سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو۔
رکھنی ہے تو رجوع کر لو، نہیں تو اس کی عدت پوری ہونے دو، عدت پوری ہونے کے بعد وہ کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ زندگی میں طلاق کہیں پھر شروع ہو گئی، یہ طلاق شروع تو ہو گئی ہے لیکن ساری زندگی کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ ایک موقع اس نے استعمال کر لیا، ایک موقع ختم ہو گیا، اب زندگی میں پھر کسی موڑ پر 10 سال بعد لڑائی ہوئی، اس نے پھر طلاق کا لفظ بول دیا۔ یہ کون سی طلاق ہے؟ یہ ہے دوسری طلاق۔ اس دوسری طلاق کے بعد بھی اللہ کا یہی قانون ہے کہ عدت کے اندر اندر بغیر نکاح کے شروع ہو جائے گی، اور اگر عدت ختم ہو گئی دوسری طلاق کے بعد دونوں کا آپس میں نیا نکاح بھی ہو جائے گا۔ 2 مرتبہ ایسا ہو گیا زندگی میں، شروع ہو گئی یا نیا نکاح ہو گیا عدت کے بعد، پھر کسی موڑ پر 50 سال بعد لڑائی ہوئی، غصہ چڑھا اور پھر اس نے کہہ دیا طلاق۔ یہ کون سی طلاق ہے؟ یہ تیسری طلاق ہے۔ اس کے بعد رب نے کہا 230 نمبر آیت میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر 2 مرتبہ زندگی میں شروع کر چکا تھا طلاق دے کر، اب پھر طلاق کا لفظ بول دیا ہے، اب وہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے اپنی شروع سے، اب شروع نہیں ہو سکتی۔ آئی سمجھ؟ 3 طلاقوں کا کیا مطلب ہے اسلام میں؟ ایک مرتبہ طلاق ہوئی شروع ہو گئی، پھر طلاق ہوئی پھر شروع ہو گئی، پھر طلاق ہو گئی، اب شروع نہیں ہو سکتی، ختم، اب ختم۔ اب ایک صورت ہے شروع کی جو رب نے قرآن میں لکھی ہے، ایک صورت ہے، وہ کیا ہے؟ اس خاتون کا نکاح زندگی بھر کے لیے کسی دوسری جگہ پر دوسرے مرد سے ہو جائے، نکاح ایک رات کے لیے نہیں، 2 راتوں کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے نکاح ہو جائے دوسری جگہ پر، وہ دوسرا خامد مر جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پہلے سے کوئی طے شدہ منصوبہ نہ ہو، تو پھر اس کی طلاق کے بعد یا اس کے مر جانے کے بعد اگر ان دونوں کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے تو پھر یہ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایک رات کے لیے نکاح کیا جاتا ہے نا، یہ بدکاری ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، نکاح نہیں ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، لعنتی ہے۔ امام الانبیاء نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر، دونوں مظلوم ہیں۔ جس کام پر لعنت ہو اللہ کی وہ حلال ہو سکتا ہے اسلام میں؟ ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہے، کوئی مرد کوئی اور سامنے بھی نہیں ہے، بیوی بھی سامنے نہیں ہے، اکیلا بیٹھا، بیوی کو کہے میں نے طلاق دے دی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسن جدہن جدن و حضلہن جدن، ابو داؤد کی حدیث ہے، 3 چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی، مذاق میں بھی لفظ طلاق بولتا ہے نا، بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، بڑا حساس لفظ ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہے، مذاق میں بھی کہے گا تو طلاق ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کب ملی اور کہاں ملی؟ بھئی امام الانبیاء کو نماز ملی سدرۃ المنتہی پر بلا کر، کہاں پر بلا کر؟ سدرۃ المنتہی پر بلا کر، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہی پر لے گئے پروردگار اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر آپ پر نماز فرض، آپ کی امت کو نماز عطا کی، اور یہ معراج کی رات ہوئے، کس رات ہوئے؟ اور معراج کا جو معجزہ ہے امام الانبیاء کا، یہ ہجرت سے کچھ دن پہلے ہوئے، ہجرت سے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے، اختلاف ہے، بالضبط پکی تاریخ کا پتہ نہیں ہے کسی کو بھی، کوئی سند نہیں ہے، 1.5 سال پہلے کوئی کہتا ہے، کوئی 1 سال پہلے کہتا ہے، کوئی 2 سال پہلے کہتا ہے، کوئی 2.5 سال پہلے کہتا ہے، بہرحال ہجرت سے کچھ دیر پہلے یہ معراج ہوئے، اور اللہ نے اس معراج میں اپنے نبی کو نمازیں آپ کی امت کے لیے عطا کی، سارے حکم اللہ نے زمین پر اتارے، نماز دینے کے لیے امام الانبیاء کو بلا لیا 7 آسمانوں سے، سدرۃ المنتہی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نماز کی رب کی عظمت کتنی ہے۔ نماز فطر میں دعا ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے کہ باندھ کے؟
بھئی ہاتھ اٹھا کر قنوت وتر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایک مرتبہ بھی۔ صحیح بخاری میں 5 جگہوں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، میں وہ ایک حدیث سناتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رکوع سے پہلے۔ اس بندے نے سائل نے کہا فلاں بندہ آپ کا نام لے کر کہتا ہے رکوع کے بعد اور مجھے آپ کہتے ہو رکوع سے پہلے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ فلاں جو کہتا ہے نا وہ رسول اللہ نے 1 مہینہ کی تھی، اس کا مطلب ہے وہ قنوت نازلہ ہے اور وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر ہوتی ہے، اور جو قنوت وتر ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور ہاتھ بندے ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ قول اللہ پڑھ کے فارغ ہو گئے وتر کی آخری رکعت میں، تو ایسے کر کے ایسے نہیں کرنا، ایسے کر کے ایسے نہیں کرنا، نہ ایسے کرنے کی ضرورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت۔ ساری دعا پڑھ کے رفع جان کر کے چلے جائیں۔ یہ ہے طریقہ امام الانبیاء کا صحیح بخاری شریف میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ سے بیان کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کاروباری زندگی پر روشنی ڈالنے کا۔ بھائی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا، تجارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، خلفائے راشدین نے بھی تجارت کی ہے، صحابہ انبیاء علیہ السلام ساری تجارتیں ہوئی، کاروبار، کوئی ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ تو یہ کام کرنا تو بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ حلال کام کرے، مطلب کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو، سہولتیں پیدا کرنا ہو لوگوں کو، تو یہ کاروبار بھی اس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث اور عبادت بن جاتا ہے۔ کاروبار بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے، وقت ضائع نہیں ہوتا اس کا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تاجر تھے، مکے میں بھی مالدار تھے، مدینے میں آئے، پھر اللہ کے نبی نے ان کو بھائی بنا دیا حضرت سعد بن ربیع کا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن مکے کا سب سے مالدار ہوں، آدھا مال آپ کے نام لگوانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس 2 بیوی ہیں، تم دیکھ لو جون سی آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو طلاق دے دوں گا، اس کی عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اہل میں برکت کرے، مجھے مدینے کا بازار بتاؤ کدھر ہے۔ بازار کا رستہ پوچھ کے منڈی چلے گئے، بازار میں وہاں کوئی محنت مزدوری کی، شام کو نا پنیر اور گھی بچا کے لے منافع میں۔ چند دن گزرے تو پیارے پیغمبر سے ملاقات ہوئی، دیکھا عبد الرحمن کے کپڑوں پر زرد رنگ کا خوشبو کا نشان لگا ہوا ہے جو خوشبو عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو شادی کر لی ہے۔ آپ نے مال کتنا دیا؟ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مال دیا۔ چند دنوں میں انہوں نے ماشاءاللہ اتنا منافع حاصل کر لیا۔ تو جو دیانتداری سے اللہ کے فرامین، اللہ کے نبی کی اطاعت میں رہ کر تجارت کرتا ہے نا، بھوکا نہیں مرتا، قسم اللہ کی رب برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا کا کیوں کہا تھا؟ کیوں کہا تھا بھئی فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو؟ بھئی مجھے تو نہیں پتا کیوں کہا تھا، جب آپ کی پروردگار سے ملاقات ہو جائے گی نا پوچھ لینا کیوں کہا تھا۔ نہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ کیوں کہا میں نے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں حکم دیے، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں اپنے پاس سے؟ اس لیے جب آپ کی ملاقات ہوگی رب العالمین سے پوچھنا کیوں کروایا تھا سجدہ۔ اگر اس بات کا کوئی جاننا ضروری ہوتا نا رب قرآن میں نازل کر دیتا، محمد رسول اللہ کی زبان سے بیان کروا دیتا۔ یہ اس طرح کے سوالوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، وہ سیکھنا چاہیے جس کا دنیا اور آخرت میں بندے کو
ایک بندے نے سوال لکھا میرے نام، کہتا ہے آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں کیا بھائی جان میں وہاں پر نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کس نے پڑھایا تھا، میں نہیں بتا سکتا، میں وہاں ہوتا تو بتاتا نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے بتایا، میں کیسے بتا دوں تجھے؟ بھائی آپ غور کریں، یہ سوال کرنے والا ہے نماز وتر میں، اچھا زمین و آسمان بننے کے بعد کتنی دیر بعد انسان کو تخلیق کیا گیا؟ بھائی جان یہ تو میرے علم میں نہیں، میں نہیں جانتا، یہ پتہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، زمین بھی نہیں بنائی تھی، آسمان بھی نہیں بنے تھے، ان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کی سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم۔ پہلے اللہ تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور قلم پیدا کر کے اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا قیامت تک جو کچھ ہونے والے ہر شے لکھ دے۔ رب العالمین کا علم تھا، وہ اللہ نے سارا علم قلم سے لکھوا دیا۔ اب اس کے بعد زمین بنایا، اس کے 50,000 سال بعد زمینیں بنائی، آسمان بنائے، پھر انسان کو کب بنایا؟ بھئی اس کی کوئی دلیل نہ رب نے قرآن میں بتایا ہے کہ کب بنایا، نہ رسول اللہ نے بتایا، میں کیسے کہاں سے بتا دوں؟ میرے پاس تو کوئی اور علم کا ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اسلام میں نکاح کی کیا شرائط ہیں لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے؟ بھئی پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکی کی رضامندی اور اس کے ولی کی اجازت، یہ نکاح میں شرط ہے۔ اگر لڑکی کے ولی کی اجازت نہ ہو نکاح شکا کوئی نہیں ہوتا، ساری زندگی منہ کالا کرتے ہیں وہ نکاح کرنے والے۔ ایک پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکی کے ولی کی نکاح کے لیے کیا ہو؟ اجازت۔ دوسری شرط یہ ہے ایجاب و قبول، گواہوں کی موجودگی میں کوئی ایجاب و قبول کروا دے۔ تیسری شرط ہے ایجاب و قبول کا مطلب ہے لڑکی سے پوچھوا لے کہ تیرا نکاح فلاں لڑکے سے کرنے لگے ہیں، قبول ہے تجھے؟ وہ کہتے ہیں قبول ہے۔ پھر آ کر لڑکے سے پوچھ لے بھئی تیرا نکاح فلاں لڑکی سے کرنے لگے ہیں، قبول ہے؟ وہ کہہ دے گا قبول ہے تو نکاح ہو گیا۔ یہ شرط ہے ایجاب و قبول، اس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری شرط ہے مہر۔ تیسری شرط کیا ہے؟ مہر۔ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کے لیے حق مہر مقرر کرے۔ اگر دونوں متفق ہو جاتے ہیں نا کہ مہر شاہ کوئی نہیں کرنا، ایسے ہی بغیر مہر کے نکاح کرنا، نکاح شکا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ شرط ہے نکاح میں مہر کا ہونا۔ یہ تین شرطیں ہیں جن میں سے ایک بھی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح سے پہلے لڑکی کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ بھائی ملاقات کرنے کی اجازت بھی ہے، دیکھنے کی اجازت بھی ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ ٹیلی فونوں پر پیکج لگا لو اور ساری رات گپ شپ کرتے رہو اسے۔ اور نہ یہ اجازت ہے اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھاؤ اور جو ہے نا وہ گھومنے پھرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہوٹلیں کرو اور پارکوں میں جاؤ، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت یہ ہے لڑکی کے بھائی کی، اس کے باپ کی موجودگی میں آپ اس کے گھر جائیں، وہ لڑکی کو آپ کے سامنے بٹھا دیں، آپ لڑکی کو دیکھ لیں اور لڑکی آپ کو دیکھ لیں، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اجازت ہے اس کا، یہ کوئی عیب ہے، کوئی بری شے نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو نکاح سے پہلے دیکھ لیں، دکھا دیں ولی اولیاء ایک دوسرے کو،
تو احرا ان یؤدم بینکما، یہ محبت میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے. تو اگر کوئی بچہ کسی بچی والے کو کہتا ہے کہ میں نے بچی کو دیکھنا ہے، یا بچی کہتی ہے میں نے پہلے بچے کو دیکھنا ہے، تو دکھانے میں ایک دوسرے کو کوئی حرج، کوئی بری شے، کوئی عیب، کوئی غلط نہیں ہے. اس محفل میں بیٹھے بندوں کو نصیحت کر دیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے. عزیز بھائیوں، پیارے پیغمبر نے کہا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھایا کرو، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا تو اس کی پٹائی کرو. حکم ہے امام الانبیاء کا. میری یہ نصیحت ہے آپ کو، آپ سب لوگ اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیں، مسجد کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آیا کریں. مسجد میں ماشاءاللہ حفظ قرآن کی کلاس چلتی ہے، ناظرے کی کلاس چلتی ہے. اہتمام کر کے بچوں کو ان کلاسوں میں شریک کریں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گے انشاءاللہ. یہ بچے جو ابھی جڑ جائے گا نا مسجد سے، انشاءاللہ بڑا ہو کر وہ مسجد سے نفرت نہیں کرے گا. یہ حضرت فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں ٹائم کافی ہو گیا یار، باقی پھر سے انشاءاللہ اگلی مجلس میں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.